قارئ إبراهيم المتوكل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات، تختی نمبر 3 حروف مقطعات تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 4 حرکات۔ یہ حرکات جو ہے یہ حرکت کی جمع ہے، حرکات حرکت کی جمع ہے۔ اچھا، اس چیز کا خیال رکھنے کہ بعض بچے جو ہے حرکت کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کو حرکت کہتے ہیں، حالانکہ اس کو حرکت نہیں کہتے، اس کو حرکات کہتے۔ کیا کہتے؟ حرکات۔ اگر صرف زبر، صرف زیر اور صرف پیش ہوگا تو اس کو حرکت کہتے، اس کو کیا کہتے؟ حرکت۔ اگر ان تینوں کو ملا کر ہم نام لیں گے تو یہ پھر حرکات ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حرکات۔ کیونکہ حرکات جو ہے یہ حرکت کی جمع ہے، حرکات حرکت کی جمع ہے۔ اگر ہم اکیلا زبر کو یاد کریں گے یا زیر کو یاد کریں گے یا پیش کو، تو اکیلے زبر کو، اکیلے زیر کو اور اکیلے پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو ملا کر حرکات کہتے ہیں، ان تینوں کو ملا کر حرکات کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کو پڑھتے ہوئے بچے چند غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا تو زیر اور پیش کو مجہول کر دیتے، زیر اور پیش کو مجہول کر دیتے ہیں، اور یا اس میں جھٹکے کی آواز پیدا کرتے ہیں، یا اس میں جھٹکے کی آواز پیدا کرتے ہیں، اور یا اس کو کیچ دے، یا اس کو کیچ دے۔ حالانکہ اس کو کیچنے سے بھی بچانا ہے اور اس کو جھٹکا دینے سے بھی بچانا ہے، اور زیر اور پیش کو مجہول پڑھنے سے بھی بچانا ہے، زیر اور پیش کو مجہول پڑھنے سے بچانا ہے۔ اب جو بچے جس طرح کھینچتے ہیں، مثال کے طور پر حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور جھٹکا کس طرح دے دے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اس طرح پڑھنا بھی غلط ہے۔ اور مجہول کس طرح پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، آ اے او۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس طرح مجہول پڑھنے سے بھی بچانا ہے، جھٹکا دینے سے بھی بچانا ہے، اور کھینچنے سے بھی بچانا ہے، کھینچنے سے بھی بچانا ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس طرح ہے کہ شروع کا جو ہاں ہے، مثال کے طور پر یہاں پر شروع کا جو حرف ہے، یہ حرف 4 حروف سے مرکب ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، ہا میم زا اور ہا۔ حمزہ کو ادا کرتے وقت شروع کا جو حمزہ ہاں ہے اس کو بھی ظاہر کرنا ہے واضح طور پر، اور آخر میں جو ہاں آیا ہے اس کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ دوسرا حرف جو ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اچھا، بعض بچے پھر جب ہا کو ادا کرتے ہیں تو ہا پیش او، ہا پیش او، او حمزہ پیش، حمزہ واو پیش او بنا لیتے ہیں، حمزہ واو پیش او، ہا پیش او، ہا پیش او نہیں بلکہ ہا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے بیچ میں ایک حرف ہے، جیسے مثال کے طور پر را۔ را جو ہے اگر را کے اوپر زبر ہوگا تو موٹا ہوگا، را کے اوپر پیش ہوگا تو موٹا ہوگا، اور اگر را کے نیچے زیر آئے گا تو را باریک ہوگا، را کے نیچے زیر آئے گا تو را باریک ہوگا۔ نام تو موٹا لیں گے لیکن اس حرف کو ادا کرتے وقت جب اس کے نیچے ہم زیر دیں گے تو پھر باریک ہوگا۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، ٹھیک ہے۔ را روی اس طرح نہیں، را ری رو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں جو موٹے حروف آئے ہیں، موٹے حروف جو میں نے آپ کو بتائے تھے، خاص قاف غا طا غین قاف غا،
جن کا مجموعہ ہے خشک ضغط قز. ان کے پھر الگ الگ درجات ہیں. مثال کے طور پر کہ سب سے پہلے موٹا حرف کون سا پڑھا جائے گا، یعنی او حرف جس کے اوپر زبر ہو، یعنی موٹا او حرف جس کے اوپر فتحہ ہو، زبر ہو اور ساتھ میں الف لگا ہو، تو حرف سب سے زیادہ موٹا ہوگا. اس کے پھر الگ درجات ہیں اور تقریباً 4-5 درجات لکھے ہیں علماء نے. لیکن اگر جو موٹے حروف ہے خشک ضغط قز، اگر اس کے نیچے کوئی بھی حرف آئے، خاص صاد غا قا غین قاف غا، اس کے نیچے اگر کوئی حرف آئے اور نیچے زیر لگا ہو اس حرف کے نیچے، تو موٹا تو پڑھا جائے گا، لیکن اس کا حکم کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اس کا حکم کیا ہوگا؟ کم ہوگا. موٹا تو ہوگا، جیسے را ہے، را کے اوپر زبر ہے تو موٹا ہے، را کے اوپر پیش ہے تو موٹا ہے. اگر را کے نیچے زیر ہے تو باریک ہے، را کے نیچے زیر ہے تو باریک ہے. اگر قاف اور صاد غا قا غین اور غا یہ حروف آئیں گے، اگر اس کے نیچے زیر آئیں گے تو یہ تو باریک نہیں ہوگا، بڑا موٹا ہی جائے گا، لیکن حکم اس کا کم ہو جائے گا. حکم اس کا کم ہو جائے گا. قاف پیش قو، قاف زیر قی قی. ٹھیک ہے. ایک کاف ہے، ایک کاف ہے اور ایک قاف ہے. قاف زیر قی. اور دوسرا کاف جو ہے اس طرح نہیں پڑھنا ہے جیسے کاف زیر کی، اس طرح نہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور جو حروف موٹے ہیں اس میں ہون گول نہیں کرنا ہے، جو حروف موٹے ہیں اس میں ہون گول نہیں کرنا ہے، اور آخر میں اس کو جھٹکا نہیں دینا ہے، اور اس کو مجہول نہیں پڑھنا ہے، اور ساتھ میں ایک الف کی مقدار اس کو پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.